او لیول اے لیول، اے لیول او لیول، انگریزی بولے، ٹائی لگائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ بن جائے، وہ جو بنانا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ علم ہم نے سیکھنا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، سیکھنا ہے، اس میں سستی بھی ہلاکت ہے، لیکن پہلے بچوں کو انسان بنانا ہے، پہلے ایمان والا، پہلے اسلام والا، پہلے اخلاق والا، پہلے کردار والا، پھر جہاں جائے گا راحت بنے گا، جہاں جائے گا ٹھنڈک بنے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غیبت چھوڑو، گھر برباد ہو گئے غیبت کی وجہ سے، مسجدیں برباد، مدرسے برباد، خانقاہیں برباد ہو گئیں غیبت کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ نیک لوگوں کا جرم ہے، شیطان کو پتہ ہے یہ ان کو میں سود نہیں کھلا سکتا، شراب نہیں پلا سکتا، جوا نہیں کھلا سکتا، لیکن اس نے پھنسانا تو ہے، تو ان کو غیبت میں پھنساتا ہے، اوروں کے عیب پکڑواتا ہے، اور پتہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ بس یہ اللہ معاف فرمائے کیا کہیں، اور ساری غیبت پہلے کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے، پھر ساری غیبت 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 غیبت، اور آخر میں پھر اپنی تعریف شروع کر، اللہ کا شکر ہے ہم تو بس یہ کرتے ہیں، ہم تو بس وہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا شیطان نے چکر دیا ہے، اپنی تعریف اوروں کی برائی، اور اللہ معاف فرمائے کا پہلے ٹھپا لگاتے ہیں۔ بھائیو، میرا نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آیا ہے، وہ مٹی نہیں، موجود ہے، موجود ہے، سیکھ لو، سیکھ لو، سیکھ لو، دنیا بھی جنت، آخرت بھی جنت۔ ماں باپ کی دعائیں عرشوں پر لے جاتی، غریب کی دعا، ضرورت مند کی دعا عرشوں پر لے جاتی۔ آپ کے یہاں دستور ہے دعا کوا، وہ زبردستی کرواتے ہیں، دعا کرو، ابھی ہاتھ اٹھاؤ، اچھا بھائی اٹھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہیں وہ نہ ہو کہ خان صاحب ناراض ہو کہ کوئی لاٹھی نہ مار لے، کرو بھائی دعا کرو، دعا کوا۔ سن لو، دعائیں کوا نہیں ہوتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ اندر سے نکلتی ہے، ایسے نہیں نکلتی دعا کوا۔ یہ رواج ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ کرو، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی سے دعا لینے کا، دعا اندر سے نکلتی ہے اور وہ خدمت سے نکلتی ہے، وہ ایسے نہیں نکلتی۔ اور اللہ نے دعا کی قبولیت آسان کر دی ہے، اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے نیک نہیں ہوں گے، پتا تھا، تو اس نے ایک شرط لگائی ہے جو سارے کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، میرا بندہ تو رو کے دکھا دے، میں تیری دعا سن لوں گا۔ نہ تقوی کی شرط، نہ علم کی شرط ہے، نہ تزکیہ کی شرط، نہ تبلیغ کی شرط، کبھی ایک کام کر دے، میرے آگے تڑپ کے دکھا دے، قبول۔ امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اور بتاؤں خصوصی دعا کیا ہوتی ہے؟ جی میرے لیے مولانا صاحب میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ میں کیسے کروں گا خصوصی دعا؟ یہ تو ایسے ہی ہے، میں آپ مجھ سے آ کر کہیں مولانا آپ تھوڑا سا ہائے ہائے کریں، کیوں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ تھوڑا ہائے ہائے کریں۔ بھئی میں کیسے ہائے ہائے کر سکتا ہوں؟ پیٹ میں تیرے درد ہے، ہائے ہائے میں کروں، یہ کیسے ہو سکتا؟ مولانا آپ تھوڑا سا کریں، وہ کیوں کہ میرے سر میں درد ہے، آپ کریں۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درد تیرا، ہائے میری، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ہائے کروں گا بھی صحیح، یہ وہ تو نہیں ہوگی جو تیرے اندر سے نکلے گی۔ خصوصی دعا، یہ میں نہیں کہہ رہا دعا نہ کرواؤ، دعا کروانا سنت، لیکن یہ ابھی کرو یہ خلاف سنت، ابھی کرو سر پہ سوار، ابھی کرو۔ اچھا بھائی کر دیں گے بھائی، نہیں ابھی۔ آپ نے فرمایا عمر میرے بھائی جا رہے ہو، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، یہ تو سنت ہے۔ لیکن خصوصی دعا وہ ہے جو آدمی خود تڑپ کے مانگتا ہے، یا اللہ، جو کہتا نا یا اللہ، اور اس میں ایک فریاد ہوتی ہے، عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے فاسق ہو چاہے متقی ہو۔ دعائیں مانگو، یہ تبلیغ والے کہتے ہیں ہاں بھائی سواری کی دعا سارے بھائی پڑھ لیں،
دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں. اب سواری کی دعا مانگ لو، کھانے کی دعا پڑھ لو بھائی، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی دعا، دعا مانگنے کے لیے ہوتی ہے. جو مانگے گا اللہ سنے گا. کرواؤ بھی صحیح. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا قرن، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور مراد کی شاخ ہوگی کرن. اس سے دعا کرانا، وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا لے اور قسم کھا لے تو اللہ کبھی اس کی قسم جھوٹی نہ پڑنے دے، کبھی اس کے ہاتھ خالی نہ واپس آنے دے. تو حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے اتنا اونچا مقام لے گیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا، ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام لے چکا ہے. تو حضرت عمر کا زمانہ آ گیا خلافت کا. جو یمن کا قافلہ آتا اس سے پوچھتے، تمہیں کوئی اویس؟ نہیں جی. تمہیں کوئی اویس؟ نہیں جی. آخر ایک قافلے میں وہ آ گئے، لمبا قد تھا اور ذرا گہرا پکا رنگ تھا. کبھی تمہیں کوئی اویس ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے. ذرا قبیلہ مراد ہے؟ جی. کرن اس کی شاخ ہے؟ جی. ہاتھ اٹھا دعا کر. کہا جی میں کروں؟ کہاں؟ کہا جی میری کیا اوقات ہے، آپ تو صحابی ہیں. کہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا. تو دعا کروانا بھی ثابت ہے، لیکن یہ مسلط ہو جانا یہ بڑا اوکھا کھا. میں لیٹا ہوا تھا تھکا ہوا، ایک آیا پچھلے سفر کی بات مردان، تو ایک بزرگ آئے، مجھے صاحب دعا کروا. میں نے کہا اچھا بابا جی انشاءاللہ کریں گے. وہ بیٹھا رہا، میں کوئی نہیں اٹھا. کہا دا تکبر دے، اور اٹھ کے چلے. لے بھائی پتہ نہیں میرا کیا حال ہوا پڑا ہے. کرا دا تکبر دے. کیا تکبر دے؟ کہ میں نے اٹھ کے دعا نہیں کی. تو کروانا سنت ہے، آپ نے کہا، حکم دیا تو انہوں نے دعا کی. پھر حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس رہو گے؟ کہا نہیں یہاں نہیں رہوں گا، کوفے رہوں گا. کہنے لگے خط لکھ دوں کوفے کے گورنر کو، تیرا خیال رکھے. کہا نہیں میں بس ایسے ہی چھپ کے رہوں. تو حضرت عمر حج کے موقع پر کوفے کا ایک سردار آیا تو ان سے پوچھا اویس کا کیا حال ہے؟ کہا جی وہ غربت ہی ہے. کہا وہ بڑا عظیم آدمی ہے، میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا اس سے دعا کروانا، جب تم جاؤ تو اس سے دعا کروانا. تو جب یہ حج کر کے واپس گئے تو اویس سے کہنے لگے اویس دعا کرو. کہنے لگے تو حج سے آیا تو کر. کہ نہیں تو کر دے. کہنے لگے کہیں عمر نے تو نہیں تمہیں کہا؟ کہا اوہو. انہوں نے دعا کی اور راتوں رات کوفہ چھوڑ کے نکل گئے. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی ہے، ہر چیز اس میں کامل اکمل مکمل موجود ہے. اپنا سینہ لوگوں سے صاف کر دو، ہر دعا قبول ہوگی. جس کا دل مسلمانوں سے صاف ہوگا اللہ اس کی ہر دعا قبول کرے گا. محبت پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، سخاوت کو زندہ کرو. اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے اللہ کی یاری کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو پاک زندگی لے کر آئے اس کو ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، دنیا نہیں جانتی کہاں جانا ہے، دنیا کو نہیں پتا انجام کیا ہے، دنیا کو نہیں پتا موت کے بعد کیا ہے، انسانیت کو نہیں پتا جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، حساب بھی ہے اور پل صراط بھی ہے. یہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر یہ پیغام سنائیں کہ موت کی تیاری کرو اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں پر لاؤ. جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو کرے گا اللہ اس کو عالی مقام دے گا. میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. یہ اتنا بڑا کام ہے میرے رب کی قسم،
ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے مغتاب احدا، ساری زندگی کسی کی غیبت نہ کی۔ اور ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے من تصر لنفسہ، ساری زندگی آپ نے کبھی اپنی وجہ سے کسی پہ غصہ نہیں کیا، کبھی کسی سے غصہ نہیں کیا، کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کیا، کبھی کسی سے بائیکاٹ نہیں کیا، دین کے سبب سے کیا، میرے ساتھ یہ کیا، یہ آپ نے کبھی نہیں کیا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ ورقہ پھاڑ دو، کوئی کتنا آپ کے ساتھ برا ہو جائے درگزر کرو، معاف کرو، سلام کرو، بخیر کہو، توڑا ماشا کہو، اللہ تمہیں سب سے اعلیٰ کر دے گا۔ وہ جھک جائیں گے تو اونچے ہو جاؤ گے۔ اس خوبصورت اخلاق کے ساتھ ساری دنیا میں پھرنا تو بہار کی ہوا کی طرح ہوگا، جدھر کو گزریں گے خوشبو پھیل جائے گی اور لوگ کھنچے چلے آئیں گے اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف اور اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ نقل و حرکت زندہ کرنی ہے، اس کو سارے عالم میں پھیلانا ہے، اس کو سارے عالم میں زندہ کرنا ہے۔ جو کرے گا عزتیں پا جائے گا، جو کرے گا ساری انسانیت کا محسن بن جائے گا، اور کل کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا اور اللہ کے محبوب کے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور اس جنت میں اللہ پہنچائے گا جس کا نام فردوس ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، مشک کا گارا ہے، زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا ہے، اور اس میں جو لڑکیاں بٹھائی ہیں ان کے جسم پہ 100 جوڑے ہیں، 100 جوڑوں میں اس کا جسم شیشے کی طرح چمکتا نظر آئے گا۔ اس پر ایک نظر ڈالو گے 40 سال تک نظر واپس نہ آ سکے گی، اس کو گلے لگاؤ گے 70 سال تک اس سے جدا نہ ہو سکو گے۔ جب وہ بات کرے گی ساری جنت میں موسیقی پھیل جائے گی، جب وہ مسکرائے گی تو اس کے دانتوں سے ساری جنت میں روشنی پھیل جائے گی۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اس کا سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہیں۔ جنتی مرد اور عورت ان کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، 130 فٹ لمبا قد، مردوں کا بھی عورتوں کا بھی۔ عربا اترابا کواعب اترابا، کواعب اترابا، عربا اترابا۔ وہ خوبصورت سینے والی، خوبصورت شکل والی ہم عمر ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت و مرجان، کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے کا سفید چھلکا، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے صدف میں چھپا ہوا موتی، خیرات بڑی اعلی اخلاق والی، حسان بڑی خوبصورت، قاصرات الطرف نظریں جھکی ہوئی، عرباً تیری عاشق، اترابا تیرے ہم عمر، کواعب سینہ ابھرا ہوا، اترابا تیری ہم عمر۔ اور کیا ہوگا؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے کسی جن نے ان کو چھوا نہیں ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، موتی کی طرح، انڈے کے سفید چھلکے کی طرح، یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، موتیوں کی طرح، سورج کی طرح، چاند کی طرح، تاروں کی طرح۔ ایک قدم چل کے خامد کی طرف آ رہی ہوگی، ایسے آ رہی ہوگی، ایک قدم چل کے، ایک قدم میں 1,00,000 نخرہ تمہیں دکھائے گی، دل پھٹ جائے گا۔ موت ہوتی تو مر جاتے، چال دیکھ کے مر جاتے، چال۔ ہاں کیا کہا کہنے والے نے، تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسج والتاج جعلوا فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسہدی۔ کیا ہوگا؟ وہ خیمے سے نکلے گی، طلعت علیہ من الخباء دعوبۃ، خیمے سے نکلے گی جیسے سورج نکلا، جیسے چاند نکلا، کھیلتی ہوئی، مسکراتی ہوئی،
نخرے والی، ناز والی، انداز والی، 100 جوڑوں میں سر پہ تاج، موتیوں سے سجا، ہیروں سے جڑا، اور سر کے بال پاؤں کی ایڑی تک موتیاں پروئے ہوئے، ہیرے پروئے ہوئے، اور یاقوت پروئے ہوئے، زمرد پروئے ہوئے، 100 جوڑے 3 میل کے دائرے میں اس کا فراق، اس کا غرارہ، اس کا لباس یوں گھوم رہا ہوگا، اور 3 میل کے دائرے میں 100 جوڑے میں ہر رنگ آ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا، ہر رنگ کے مطابق اس کا حسن آ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا۔ وہ خیمے سے نکلے گی ناز و انداز کے ساتھ، ایسے مسکرائے گی جیسے معصوم بچہ مسکراتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ پر جنت روشن ہو جائے گی، اس کی مسکراہٹ پر ساری جنت مسکرائے گی۔ جب تیرے پہلو میں بیٹھے گی تو اپنا آپ بھی بھول جائے گا، اپنی ہستی بھی بھول جائے گا، اپنی ذات بھی بھول جائے گا، اور اپنے رب کی خوشخبری سنے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میرا بندہ تو نے تنگی میں زنا نہ کیا، آج میں تیری شادی کر رہا ہوں، لے مجھ سے لے یہ پاک دامن بیویاں، یہ نیک بیویاں جو تیرے انتظار میں ہیں، جو بیٹھی ہوئی ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام بیدخ ہے، وہ اس میں جنت کی حور پیدا نہیں ہوتی، ایک دم نکل کے باہر آ جاتی۔ پیدا ہونا، پھر ایسے پڑی ہوئی ہے، پھر دودھ پلا رہے ہیں، پھر کپڑے پہنا رہے ہیں، پھر وہ بیٹھنا شروع ہوئی، پھر وہ ایسے لڑکنا شروع ہوئی، پھر اس نے چلنا سیکھا، پھر وہ بچی بنی، پھر وہ لڑکی بنی، پھر وہ جوان ہوئی۔ یہ لمبا کام جنت میں کوئی نہیں۔ مشک، عنبر، زعفران، کافور کی ایک نہر چل رہی، اللہ کی یوں نور کی تجلی آتی ہے، جو تجلی پڑتی ہے تو اس میں سے ایک حور پوری کامل ہو کے باہر آ جاتی، سجی سجائی، مہکی مہکائی۔ اس پر فرشتے خیمہ لگاتے ہیں۔ خیمہ، یہ خیمہ نہیں، 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا ایک موتی کا خیمہ، اس میں بیٹھ کر وہ اپنے خاوندوں کا انتظار کرتی ہیں اور گاتی ہیں، این خطابنا این رجالنا این من نحن لہو، کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے، کہاں ہیں ہمارے چاہنے والے؟ کوئی ہے جو ہمارا چاہنے والا ہو؟ کوئی ہے جو ہم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو؟ ہم سے منگنی بڑی آسان، ہم سے شادی بڑی آسان، نہ مہر، نہ پیسہ، نہ زیور، نہ کپڑا، نہ گھر، نہ نوکری، نہ کاروبار۔ ایک کام کر لو تنگی والو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، وہ تمہاری ہو گئی، تم ان کے ہو گئے۔ اور ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ روز ان کو سجاتا ہے، روز ان کی نوک پلک سنوارتا ہے۔ نہروں کو چلایا، چشموں کو بہایا، فواروں کو ابھارا، پھلوں کو جھکایا، سایوں کو پھیلایا، جام رکھ دیے، سرائیاں بھر دیں، پلیٹیں سجا دیں، کھانوں سے، پھلوں سے حوروں کو مزین کر دیا، نوکروں کو کھڑا کر دیا، قالین بچھا دیے، گاؤ تکیے لگا دیے، تخت بچھا دیے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تو بھی چہرہ سامنے۔ یہ جو میرے پیچھے بیٹھے نا، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، یہ مجھے نہیں دیکھ رہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ میں آگے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن میں ان کی طرف ایسے آ رہی ہوگی تو دونوں کا چہرہ آمنے سامنے۔ جب اٹھ کے یوں جائے گی اور منہ ادھر، پیٹھ ادھر، پھر بھی چہرہ خاوند کے سامنے رہے گا۔ یہ بدلہ ہے زنا چھوڑنے کا، حرام چھوڑنے کا۔ ہاں ہاں، محفل لگے گی شراب کی، یہ بدلہ ہے تنگی میں شراب چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چرس چھوڑنے کا۔ آج لو، آج اللہ تمہیں خود پلا رہا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ہاں، یوں لیٹا ہوگا، ایسے لیٹا ہوگا، دو لڑکیاں ادھر بیٹھی ہوں گی، دو ادھر بیٹھے ہوں، اور ایسے بیٹھا ہوگا، ان سے کہے گا
میں تنگی میں گانے نہیں سنتا تھا، اللہ نے روکا تھا، میں تنگی میں گانے نہیں سنتا تھا۔ اور بھائیو یہ موسیقی بڑی برباد کرنے والی چیز ہے، بچو بچو، کہیں ایسا نہ اس کے بدلے جنت کے گانوں سے محروم ہو جاؤ۔ وہ کہیں گی تو نے کس چیز کا نام لے؟ گندی شے، گندی شے، ہم تمہیں جنت کا نغمہ سناتی ہیں۔ دنیا کے سارے نغمے برباد، کیا ڈھول، کیا تبلے، کیا سرنگی، کیا تمہارے دغا دغا وئی وئی کرتے رہتے ہو، دغا دغا وئی وئی، دغا دغا وئی وئی، یہ کوئی گانے ہیں؟ ایک گانا تھا کالج کے زمانے کا، مجھے وہ یاد آ گیا، ہاں سنو سنو، وہ کہیں گی دفع کرو، ہم تمہیں جنت کا گیت سناتی ہیں۔ پھر وہ شروع ہوں گی، یہ چار، دو سر پر دو پاؤں پر یہ سر اٹھائیں گی، درخت ایک دم ساز بن جائیں گے، ہوا موسیقار بن جائے گی، ہوا دھن بتائے گی، درخت دھن بجائیں گے، جنت کی لڑکیاں اس پر گائیں گی، اور یہ یوں بیٹھا ہوا یہیں بیٹھا رہ جائے گا، اور یہ گانا 70 سال کا ہوگا، 70 برس۔ سن رہا ہے، سن رہا ہے، یہ بدلہ کس کا ہے؟ تنگی میں گانے نہیں سنتا تھا۔ توبہ کر جاؤ، توبہ کر جاؤ، اللہ نے سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو میرے بھائیو، ایک تو میں ہر مجمع سے گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ آؤ آج ہم توبہ کریں۔ آج تک جو جرم ہوئے یا اللہ معاف کر دے، گناہ ہوئے یا اللہ معاف کر دے، کبیرہ ہیں معاف، صغیرہ ہیں معاف۔ آج کے بعد ہماری پکی توبہ، توبہ کرتے ہو نا بھائی؟ ہیں پکی توبہ کرتے ہو نا؟ تمہارے شہر کا نام ہے تنگی، اللہ کی رحمت تنگ نہیں ہے، اللہ کی رحمت وسیع بے حساب، ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گا، اور پھر اپنے جذبے بدلیں گے، نیت بدلیں گے، فیصلے بدلیں گے، کام بدلیں گے۔ اللہ کا پیغام سنانا ہمارا کام، اللہ کے بعد اللہ کے محبوب کی صدا لگانا میرا کام۔ آج تک نہیں کیا، اے اللہ معافی دے دے، پچھلے پر توبہ کرو، جو بھی ہے آگے دیکھو گے اللہ پاک زندگی کی شاہراہ کھول دے گا۔ جو ہی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت لپک کے آتی ہے، جسے ماں گرتے بچے کو ایک دم گود میں لیتی ہے، جب کوئی بندہ آنسو بہا کے توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت ایک دم اس کو اپنی گود میں لیتی ہے اور پچھلے سارے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو تو کہو ایک دفعہ سارے مل کر یا اللہ میری توبہ۔ دیکھو دھیان سے سارے گناہ سوچو، ساری غلطیاں سوچو، اب پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایک دفعہ پھر کہو ذرا زور سے یا اللہ میری توبہ۔ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میں کوئی ناجائز بات نہیں کہلوا رہا ہوں، تمہارے کام کی چیز ہے۔ شیطان کہے گا کیا فائدہ توبہ کا، ٹوٹ جاتی ہے، کیا فائدہ، ٹوٹنے دو پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ بن توبہ کے نہ رہنا، دلیر نہ ہونا، گناہ انسان کر جاتا ہے، دلیر ہونا اللہ کے ہاں بغاوت ہے۔ توبہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ توبہ کے پکا کر دے، توبہ پہ پکا کر دے۔ تو سارے مجمع نے توبہ کر لی بھائی۔ توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے آ جانا، آ جانا۔ کہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ میں آ گیا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، لوٹ آنا۔ ارجعی اور توبو، یہ دو بڑے خوبصورت لفظ ہیں جو اللہ اپنے بندے کے لیے بول رہا ہے۔ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، توبو، واپس آ جاؤ۔ واپس آنے میں انتظار کا مطلب ہے، واپس آ جانے میں یہ بتایا جا رہا ہے تو اصل میرے ہاتھ سے گیا ہے، تو تنگی کا نہیں ہے، عارضی طور پر ہے۔ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ تو بھائی سارے بھائی، سارے نوجوان بوڑھے، سارے کھڑے بیٹھے، پکی توبہ کرتے ہو نا بھائی؟ اللہ سے صلح کر لی نا؟
اب گالی نہ نکالنا، اب جھوٹ نہ بولنا، اب غیبت نہ کرنا، اب کسی کی برائی نہ دیکھنا، اب ماں باپ کو دکھ نہ دینا، اب سارے کبیرہ گناہ چھوڑ دو. پھر کبھی ہو جائے یا اللہ معاف کر دو، پھر معاف ہو جائے گا. پھر کبھی ہو جائے یا اللہ معاف کرو، پھر ہو جائے. اللہ بڑا کریم ہے، بڑا کوئی حد نہیں لگائی کہ 100 دفعہ کے بعد ختم. نہیں نہیں، جتنی دفعہ کرو گے اتنی دفعہ معاف کرے گا. پکی ہو گئی بات سب کی، پکی توبہ کر لی سب نے، مبارک ہو آپ کے سارے معاف ہو گئے. اب سارا مجمع ایسے بیٹھا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا ہے چاہے 20 سال کا نوجوان ہے. ہاں دو باتیں ہیں، جو فرض چھوڑے گناہ معاف، قضا دینی ہے. جو کسی کا حق مارا گناہ معاف، حق ادا کرنا ہے. گناہ معاف ہو گیا ہے، حق ادا کرنا ہے. حق معاف نہیں ہوتا، فرض معاف نہیں ہوتا، قضا کرنا ہوتا ہے، حق ادا کرنا ہوتا ہے. البتہ گناہ معاف ہو گیا تو آپ سب بھائیوں کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے سارے معاف کر دیے. آج یہاں سے اٹھو گے ایسے اٹھو گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے. کتنا اللہ نے آسان کر دیا اپنی ذات سے صلح کرنا. اور اب بھائی سارے عالم سے صلح کروانی ہے، سارے عالم سے توبہ کروانی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے در پہ جھکانا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا ہے. یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ میرا کام، یہ آپ کا کام، یہ ختم نبوت کا کام ہے. 6 بر اعظم میں اللہ نے اسے زندہ کر دیا. مجھے نہیں پتا کہ دنیا میں کوئی تحریک ایسی اٹھی ہو جس نے 6 بر اعظم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہو. میں 6 بر اعظم میں خود پھرا ہوں، خود گیا ہوں. ہر بر اعظم میں اس دعوت کی کرامات کو، برکات کو اور اس کے ذریعے سے ہدایت کا نظام چلتا ہوا میں دیکھ کے آیا ہوں. میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، سن کے نہیں بتا رہا. 7ویں بر اعظم پہ برف ہے، وہاں جا نہیں سکتا، لیکن اس کے بالکل ہم قریب چلے گئے تھے. وہاں سے اگر ہم جہاز پہ جاتے تو آدھے گھنٹے میں ہم 7ویں بر اعظم پہ اتر جاتے، لیکن ادھر جاتا کوئی نہیں ہے، وہ انسانوں سے خالی ہے. لیکن 6 بر اعظم اس مبارک دعوت کی محنت سے ہدایت کا سامان پیدا ہو رہا ہے. اور ان مرد بھی ہدایت پہ آ رہے ہیں اور عورتیں بھی ہدایت پہ آ رہے ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے اللہ کو پا رہے ہیں، منزل کو پا رہے ہیں، صراط مستقیم پر آ رہے ہیں. میرے رب کی قسم، اتنا بڑا سودا کہیں نہیں بک رہا، اس میں حصہ ڈال لو. اتنا بڑا کاروبار کہیں نہیں ہو رہا، اس میں حصہ ڈال لو، نفع بہت آئے گا. بڑے کاروبار میں پیسے ڈالو تو زیادہ نفع آتا ہے. تبلیغ اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا کاروبار ہے، سب سے بڑا کاروبار ہے. اتنا بڑا کاروبار 6 بر اعظم میں کوئی نہیں ہو رہا. اس میں حصہ ڈال لو، اس میں حصہ ڈال لو تو اللہ کی قسم بڑا نفع ملے گا، بڑا نفع ملے گا. بہت کچھ اللہ دینے والا ہے. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ 6 بر اعظم کی امت، 6 بر اعظم کی امت ایک لڑی میں پروئی جا رہی ہو، اور ایک ہی دعوت ان کی زبان پر ہو، اور ایک ہی طرز 6 بر اعظم میں چل رہا ہو. ان پڑھ آدمی بھی اللہ کی راہ میں پھر رہا ہو، پڑھا لکھا بھی پھر رہا ہو، عورتیں بھی نکل. ہم مستورات کی جماعت میں آئے ہوئے ہیں، مستورات کی جماعت. 1991 میں اردن گیا، وہاں میں نے عورتوں میں برقع دیکھا. مجھے ایک عرب کہنے لگا یہ برقع دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہ یہ برقع پورے اردن میں کوئی نہیں تھا، یہ پورے اردن میں ایک عورت برقع نہیں پہنتی تھی. یہ بنو سے مستورات کی جماعت آئی، وہ یہ برقع زندہ کر کے گئی ہے. میں حیران ہو گیا، وہ کیسے زندہ کر کے چلی گئی؟ نہ وہ عالم، نہ فاضل، نہ ان کے پاس علم، نہ فصاحت. پٹھان عورتیں اردو بھی نہیں جانتی.
تو عربی کیا بولیں گی؟ وہ کیا کرتی تھیں؟ اور اردن میں عورتیں بیان پتلون پہنتی، اسکرٹ